الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا کے اندر رہ کر مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل، میں ہوں عمران اتاری، اور میں تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ الحمدللہ بڑی انفارمیٹیو ویڈیو ہے کہ وضو کی ابتدا کب ہوئی اور کیسے ہوئی، اس کے متعلق انشاءاللہ بات کریں گے۔ ایک مرتبہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ طواف کر رہے تھے تو کسی نے آپ کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور عرض کیا، علی جا میں آپ سے کچھ سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو آپ خاموش رہے اور طواف کعبہ جاری رکھا۔ 7 چکر مکمل کرنے کے بعد پھر طواف کی 2 رکعت ادا کرنے کے بعد آپ نے فرمایا، این السائل، وہ سوال پوچھنے والا کہاں ہے؟ وہ شخص حاضر ہوا اور آپ نے فرمایا اب پوچھو۔ تو اس نے عرض کیا کہ حضور یہ بتائیے کہ وضو کی ابتدا کب ہوئی اور کیسے ہوئی؟ تو اب سنیے باب مدینۃ العلم کا جواب۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب اللہ پاک نے فرشتوں کو فرمایا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں، تو اس پر فرشتوں نے عرض کیا، ترجمہ کنز ایمان، کیا ایسے کو نائب کرے گا جو اس میں فساد اور خون ریزیاں کریں گے؟ اب یاد رکھیے کہ فرشتوں نے یہ بات بطور اعتراض نہیں کہی تھی، وہ محض حکمت جاننا چاہتے تھے اور یہ عرض کر رہے تھے کہ مولا ہم تیری پاکی بولتے ہیں، تیری حمد و ثنا کرتے ہیں، ہمیں ہی خلیفہ مقرر کر لیا جائے، انسان کو خلیفہ بنانے میں کیا حکمت ہے؟ تو اس پر اللہ پاک نے فرمایا سورہ بقرہ آیت نمبر 30 انی اعلم ما لا تعلمون، ترجمہ کنز ایمان، مجھے معلوم ہے جو تم نہیں جانتے۔ رب کائنات کا یہ جواب سن کر فرشتوں کو خوف ہوا، انہیں لگا ہم نے اللہ پاک کی بارگاہ میں کوئی بڑی جرت کر لی ہے، لہذا یہ خوف خدا کے سبب عرش الہی کا طواف کرنے لگے۔ تو اس پر اللہ پاک نے فرمایا اے میرے فرشتوں، کیا تم میری مغفرت اور رضا چاہتے ہو؟ تو فرشتوں نے عرض کیا جی ہاں مولا، ہمیں تیری مغفرت اور رضا ملنے سے بڑھ کر کسی چیز کا شوق نہیں ہے۔ تو اس پر اللہ پاک نے فرمایا عرش کے نیچے ایک نہر ہے جسے نہر الحیوان کہا جاتا ہے، وہاں چلے جاؤ۔ اب فرشتے وہاں پہنچ گئے تو اللہ پاک نے فرمایا کہ پہنچو تک ہاتھ دھو لو، تو فرشتوں نے ہاتھ دھو لیے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ 3 مرتبہ کلی کر لو، تو فرشتوں نے کلی کر لی۔ اللہ پاک نے فرمایا 3 بار ناک میں پانی چڑھاؤ، تو فرشتوں نے ایسا ہی کیا۔ پھر فرمایا چہرے دھو لو، فرشتوں نے چہرے دھو لیے۔ اب حکم ہوا کوہنیوں سمیت ہاتھ دھو لو، فرشتوں نے بازو بھی دھو لیے۔ پھر حکم ہوا سر کا مسح کرو، تو سر کا مسح بھی کر لیا۔ آخر میں حکم ہوا اب اپنے پاؤں بھی دھو لو، تو فرشتوں نے پاؤں بھی دھو لیے۔ یہ سب اعضاء فرشتوں کے ہی ہیں، مگر وہ اللہ پاک جانتا ہے کہ کیسے ہیں۔ بہرحال جیسے جیسے حکم ہوا فرشتوں نے ویسے ویسے کر لیا۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا اب یوں کہو سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ فرشتوں نے ایسا ہی کہا۔ جب سب کچھ کر چکے تو فرشتوں نے عرض کیا اے رب العالمین، یہ جو ہم نے کیا ہے یہ کیا ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا اے فرشتو، جو بھی صاحب ایمان یہ کرے گا جیسے تم نے کیا ہے، میں اسے اپنی مغفرت و رضا سے نوازوں گا۔ سبحان اللہ۔ جب وہ ہاتھ دھوئے گا تو اس کے ہاتھوں کے، کلی کرے گا تو منہ کے اندر کے، ناک میں پانی ڈالے گا تو ناک کے، چہرہ دھوئے تو چہرے کے، پاؤں دھوئے تو پاؤں کے گناہ جڑ جاتے ہیں، اگرچہ زمین سے آسمان تک ہی کیوں نہ ہوں۔ اور جب وہ سر کا مسح کرتا ہے تو میری رحمت اس کو ڈھانپ لیتی ہے۔ فرشتوں نے عرض کیا اے اللہ پاک، کیا یہ ہمارے لیے خاص ہے
تو اللہ پاک نے فرمایا یہ تمہارے لیے بھی ہے اور وہ جسے میں خلیفہ بناؤں گا یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کے لیے بھی یہی فضیلت ہے۔ سبحان اللہ میرے پیارے اسلامی بھائیو، اللہ پاک کی کیسی کرم نوازیاں ہیں کہ کاش ہمیں گناہوں کی معافی، مغفرت و بخشش اور اللہ پاک کی رضا کی دولت نصیب ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ تو بس رہنا سدا راضی، تو بس رہنا سدا راضی، نہیں ہے تاب ناراضی، تو بس رہنا سدا راضی، نہیں ہے تاب ناراضی، تو ناخوش جس سے ہو برباد ہے تیری قسم مولا، عطا کر عافیت تو نزع و قبر و حشر میں یا رب، وسیلہ فاطمہ زہرا کا کر لطف و کرم مولا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کا سچا جذبہ عطا فرمائے۔ ویڈیو پسند آئے لائک اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔